بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا موضوع ہے حدیث رسول یا احادیث رسول، یعنی سیئنگس آف دا پرافٹ آف اسلام۔ حدیث کا لٹرل مطلب ہے سیئنگ۔ اسلامی اصطلاح میں حدیث کا مطلب ہوتا ہے پیغمبر اسلام کی حدیثیں۔ علماء نے حدیث کی 3 قسمیں بتائی ہیں: قول، عمل اور تقریر۔ قول کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ عمل کا مطلب ہے جو آپ نے کیا۔ تقریر کا مطلب ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کر لی، یعنی سائلنٹ کنسنٹ دیا آپ نے۔ یہ ہے حدیث کا مطلب۔ تو ایک اسلامک اسکالر نے کہا کہ من کان فی بیتہ مجموعۃ من الاحادیث فکأنما فیہ نبی یتکلم، یعنی جس گھر میں حدیث کا ایک کلیکشن ہو، حدیث کا ایک مجموعہ ہو، تو گویا کہ وہاں بولتا ہوا پیغمبر موجود ہے۔ اس کو دوسرے ڈھنگ سے ایسا کہا سکتا ہے کہ حدیث از اے کنٹینیویشن آف پرافٹ ہوڈ۔ حدیث پرافٹ ہوڈ کا، نبوت کا تسلسل ہے۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیے، حدیث قرآن میں تو 2 درجن نبیوں کا ذکر ہے، لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے اور ہزاروں سال کے اسپین میں آئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے۔ تو آپ کے جو حدیثیں ہیں ان کا محفوظ طور پر جمع ہونا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ یعنی اسلام میں ایک طرف آتھینٹک ٹیکسٹ ہے وحی کا قرآن کی شکل میں، اور دوسری طرف اسلام میں آتھینٹک رول ماڈل ہے پیغمبر کی شکل میں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے، بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ تو آج میں حدیث کی کتابوں سے کچھ حدیثیں کسی خاص ترتیب کے بغیر بیان کروں گا۔ دیکھیے، حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ مثلاً صحیح البخاری ہے، اس میں مقررات کو لے کر 7,000 سے کچھ زیادہ حدیثیں ہیں۔ ایسے ہی انتخاب ہے مشکوٰۃ المصابیح کا، اس میں 6,000 سے کچھ زیادہ حدیثیں ہیں۔ پھر مسند امام احمد ہے، اس میں تقریباً 30,000 حدیثیں ہیں۔ اس طرح سے بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو اس وقت میں کچھ حدیثوں کو بیان کروں گا۔ پہلی حدیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو ابھی مجھے یاد آئی۔ ابھی میں جب یہاں آ رہا تھا تو مسٹر رجت نے ایک ڈریم بتایا۔ ان کے بھائی رہتے ہیں سنگاپور میں، ان کی چھوٹی بچی ہے جس کی عمر ہے 6 سال۔
تو وہ رات کو اچانک اٹھ گئی. وہ گھبرائی ہوئی تھی. اس کی ماں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے. 6 سال کے بچے نے کہا. تو وہ خواب کیا تھا؟ اس نے کہا کہ یہ ملٹی اسٹوری بلڈنگ جس میں ہم رہتے ہیں اور آس پاس کی بلڈنگیں، یہ سب گر پڑی ہیں اور سارے لوگ اس میں دب کے مر گئے ہیں. صرف چھوٹے بچے بچے ہیں. یہ خواب میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کے آنے کی خبر ہے. اس طرح کے خواب بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں لوگ دنیا کے مختلف حصوں میں کہ قیامت قریب آ گئی. تو اس خواب کو سن کر مجھے ایک حدیث یاد آئی. اسی سے میں آج کی اپنی بات شروع کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوئس تو انا وساعت کہاتین، میں اور قیامت دونوں بھیجے گئے ہیں اس طرح جیسے 2 انگلیاں. جیسے 2 انگلیاں پاس پاس ہیں، ایسے میں اور قیامت پاس پاس ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ آخری پیغمبر تھے. ہزاروں سال تک پیغمبر آتے رہے، یہاں تک کہ آخری پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. اب اس کے بعد جو چیز آنی ہے وہ قیامت ہے. اب کسی پیغمبر کو آنا نہیں ہے. اب کوئی بھی پیغمبر نہ زمین سے نکلے گا نہ آسمان سے اترے گا. اب جو چیز آئے گی وہ سورہ اسرافیل ہے اور قیامت ہے. یہ مطلب ہے کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح قریب ہیں جیسے کہ 2 انگلیاں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے اسباب اب سامنے آ گئے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بہت زیادہ کاشس ہونا چاہیے. کاشس، چوکنا، 2 پہلوؤں سے. ایک تو یہ کہ ہم خود اپنے عمل کو درست کریں، اپنی زندگی کو درست کریں، اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے سامنا ہمارا ہو حشر کے میدان میں تو وہاں ہم کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. وہاں ہم کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جنت کے لیے. آخری وقت آ گیا ہے کہ ہم اس اعتبار سے بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائیں. دوسری بات ہے دعوت. دیکھیے، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، رسول پر، قرآن پر، ان کا فرض ہے کہ دوسروں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں. تو اب ہمیں 2 پوائنٹ فارمولہ پر چلنا ہے. خود اللہ کے دین پر عمل کرنا، خود اپنے آپ کو اس طرح بنانا کہ اللہ کے یہاں ہم اللہ کی پکڑ سے بچ سکیں قیامت میں. اور دوسری ہے کہ ہم انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں بتایا گیا منذر، یعنی وارننگ دینے والا. ہم سب لوگوں کو وارنر بننا ہے. یعنی رسول اللہ کے ماننے والے جو لوگ ہیں سب وارنر ہے، وارنر. لَأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، میں وارنر بنوں اور جو لوگ مجھے ماننے والے ہیں وہ سب بھی وارنر بنیں. تو ایک یہ ہے کہ ہمیں فالوور بننا ہے اور دوسرے ہے کہ ہمیں وارنر بننا ہے. ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں ہم کمی کر کے ہم اللہ کے ہاں پکڑ سے بچ سکیں. یاد رکھیے، دونوں ایکولی مطلوب ہیں. یہ بالکل فریب کوئی یہ سمجھے کہ ایک کو کر کے دوسرے سے ہم بچ جائیں گے.
یعنی ہمیں فالوور بھی بننا ہے اور وارنر بھی بننا ہے، اور آج ہی سے بننا ہے۔ وہ قول یہاں پر چسپاں ہوتا ہے کہ دیر از نو بیٹر ٹائم ٹو اسٹارٹ دین دس ویری منٹ۔ ابھی سے شروع کر دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت آج شام کو آ سکتی ہے، کل صبح کو آ سکتی ہے۔ تو یہ ایک حدیث یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب میں کچھ اور حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث یہ ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس آدمی نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دیکھیے یہاں پر لفظ قول ہے، لیکن یہ سادہ قول نہیں ہے، یہ معرفت کا قول ہے، یہ ڈسکوری کا قول ہے، یہ ریئلائزیشن کا قول ہے۔ جیسا کہ 7ویں پارہ کے شروع میں بتایا گیا ہے۔ 7ویں پارے کے شروع میں جو آتے ہیں اس کو پڑھیے آپ، قرآن کے 7ویں پارے کے، کہ جب آدمی کو اللہ کی دریافت ہوتی ہے، جب وہ اللہ کو ڈسکوری کے درجے میں پاتا ہے، جب اس کو سچائی کا ریئلائزیشن ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایک بھونچال آتا ہے، اس کے سینے میں، اس کے دل میں، اس کی پوری روح میں۔ تو ایک نیا انقلاب، ایک ریولوشن آتا ہے اس کی شخصیت میں، اس کی پرسنالٹی میں۔ تو یہ لا الہ الا اللہ اسی کا ایک اظہار ہے، یہ لپ سروس نہیں ہے، بلکہ دل کی پکار ہے، روح کی پکار ہے، دماغ کی پکار ہے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ جو آدمی اس طرح دنیا میں رہا کہ اس کو کریٹر کی ڈسکوری ہوئی، اس کی شخصیت میں، اس کی پرسنالٹی میں ایک ریولوشن آیا، ایک بھونچال آیا، اور وہ اس نے اس بات کا اکنالج کیا خدا کے وجود کا، خدا کے لارڈ آف دا یونیورس ہونے کا، اور جو بھی خدا کی ایٹریبیوٹس ہیں اس کو مانا، اور پھر اپنی زبان سے اقرار کیا۔ ماننا بھی ضروری ہے اور اس کو اکنالج کرنا زبان سے، وہ بھی ضروری ہے۔ تو جو آدمی اس طرح سے کہے لا الہ الا اللہ، جس کے لیے اللہ لا الہ الا اللہ دل کے پکار ہو، اس کی پرسنالٹی کا اظہار ہو، اس کے اندر جو ایک سمندر موزن ہوا ہے اس کی آواز ہو، تو اس کے لیے جنت ہے۔ جنت یاد رکھیے عارفین کے لیے ہے، جنت لپ سروس کرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جن کو معرفت ہوئی، جن کو ریئلائزیشن ہوا، جن کو اللہ کی ڈسکوری ہوئی، اور پھر ان کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت میں ایک ریولوشن آیا، ایک انقلاب آیا۔ تو یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ ایسے دیکھیے ایک حدیث جو امام بخاری نے سب سے پہلی روایت جو جمع نقل کی اپنی کتاب میں، وہ یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار مدار نیت پر ہے۔ ایکشنس ڈپینڈ آن انٹینشن۔ دنیا میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اس کے ظاہر کے اعتبار سے اللہ کے ہاں نہیں لیا جائے گا، اندر انٹینشن کے اعتبار سے لیا جائے گا، یعنی اسپرٹ کے اعتبار سے۔ چاہے آپ کلمہ پڑھیں، چاہے آپ نماز پڑھیں، چاہے آپ حج کریں، چاہے آپ اپنا پیسہ دیں اچھے کاموں میں، کچھ بھی، تو ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے، لیکن صرف اس کے ظاہر کے اعتبار سے اللہ کے ہاں درجہ نہیں بنتا۔ آپ نے کس اسپرٹ سے دیا ہے، کس جذبہ سے دیا ہے، کس نیت سے دیا ہے۔
وہ مانا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہے کہ یؤتون ما آتاہ وقلوبہم وجلہ، ان لوگوں کو دیتے ہیں جو دیتے ہیں وہ، اور ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. یعنی آپ نے پیسہ دیا کسی کو، تو پیسہ دینے میں کے وقت آپ کا جذبہ کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ میں نے غریب کو، میں امیر تھا میں نے غریب کی مدد کر دی. یہ نہیں، یہ جذبہ نہیں کہ ایک شخص غریب تھا، میں پیسے والا تھا تو میں نے مدد کر دی. یہ نہیں، اس کو دیکھ کر آپ کو اپنی وہ حیثیت یاد آئی جو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی ہونے والی ہے. کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ سب لوگ غریب ہو جائیں گے. وہ وقت آنے والا ہے قیامت کے بعد جہاں سارا فرق مٹ جائیں گے. امیر و غریب کا فرق مٹ جائے گا، چھوٹے بڑے کا فرق مٹ جائے گا، بلیک اینڈ وائٹ کا فرق مٹ جائے گا. جتنے فرق اس دنیا میں ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے ڈسکریمنیشن کرتے ہیں، وہ سب فرق مٹ جائے گا. تو آدمی نے دیکھا ایک غریب کو، ایک بیمار کو، ایک اپاہج کو، ایک کمزور کو، تو اس کو اپنا وقت یاد آیا کہ وہ خود بھی ایسے ہی ہو جائے گا. تو اس نے اس جذبے سے اتنا زیادہ وہ متاثر ہوا کہ اس نے اس کو جلدی سے مدد کی. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے اس دن مجھے کھلائے جب میں بھوکا رہوں گا، اس دن مجھے سہارا دے جب میں اپاہج ہو جاؤں گا. تو یہ ہے، اس کا نام ہے نیت، اس کا نام اسپرٹ. تو انما الاعمال بالنیات کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے، کہ پراسرار چیز نہیں ہے. وہ اسپرٹ کا نام ہے، وہ جذبے کا نام ہے کہ کس موٹیویشن کے ساتھ آپ نے وہ کام کیا، اس کا نام ہے. تو حدیث میں مزید یہ ہے کہ ہجرت کو لے کر کے کہ ہجرت جس نے کی، تو اگر ہجرت اس نے کی ہے پیسہ کمانے کے لیے تو اس کو پیسہ ہی ملے گا، اور دین کے لیے کی ہے تو اس کو دین ملے گا. یہ بہت عجیب بات ہے. آج کل دیکھیے بہت لوگ جاتے ہیں ادھر ادھر، اپنے ملکوں کو چھوڑ کر باہر جاتے ہیں. تو اگر وہ جا رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے تو ان کے حصے میں صرف پیسہ آئے گا اور کچھ نہیں آئے گا. اگر وہ جا رہے ہیں کہ دوسرے بندے جو دوسرے ملکوں میں بس رہے ہیں ان کو ہم اللہ کا پیغام پہنچائیں تو پھر وہ اور چیز ملے گی. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس پر غور کرتے ہوئے میری سمجھ میں آیا کہ دو شکلیں ہیں. یا تو آپ 1 مین 1 مشن بنیں یا 1 مین 2 مشن بنیں. جب آپ ہجرت کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، تو یا تو آپ کا سول پرپز یہ ہو کہ باہر جا کر کے آپ دعوت کا کام کریں گے اور کوئی مقصد نہیں. باقی کیا ہوگا وہ اللہ پر ڈال دیں. کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے، کہاں رہیں گے، یہ سب اللہ پر ڈال دیں. جیسے صحابہ گئے تھے، حجۃ الوداع کے بعد صحابہ گئے تو نہ کہیں کسی ہوٹل میں ان کا ریزرویشن تھا، نہ اس ملک کی کرنسی تھی ان کے پاس، حتیٰ کہ وہاں کی زبان بھی نہیں آتی تھی ان کو. بس چلے گئے دعوت کا جذبہ لے کر کے. ایک ہے 1 مین 1 مشن، اللہ کی مدد ہوتی ہے پھر اس کا کام بنتا ہے اس کا. دوسرا 1 مین 2 مشن، یعنی 50% اپنی زندگی آپ وقف کریں کھانے کمانے میں اور 50% کام کریں دعوت کے کام میں. 50-50 کا ریشو ہو. دیر نو تھرڈ آپشن. یہ دو ہے، یا تو 1 مین 1 مشن یا 1 مین 2 مشن.
باقی کوئی کیٹیگری نہیں. تو یہ ہے اس کا مطلب. لکل امرئ ما نویٰ، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. یہ ہر ایک کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. تو اس نے جو نیت کی اسے وہ جو ہجرت کی معنی باہر گیا وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر، تو اللہ اور رسول کے لیے گیا یعنی دعوت کے لیے گیا تو دعوت کا ثواب ملے گا، اور کمانے کے لیے گیا تو پیسہ ملے گا اس کو. دیٹس آل. یہ ہے حدیث جو بخاری نے سب سے پہلے نقل کی ہے اپنی کتاب میں. پھر دیکھیے ایک حدیث بہت مشہور ہے کہ وہ حدیث یہ ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں. بہت مشہور حدیث ہے. اسلام کے 5 ارکان ہیں. پہلا کیا ہے؟ شہادۃ اللہ الہ الا اللہ. اللہ کی گواہی دینا. بنی الاسلام علی 5، یہاں سے شروع ہوتی ہے حدیث. بنی الاسلام علی 5، اسلام کی عمارت تعمیر کی گئی 5 پلرس پر. اگر اسلام کو اگر ایک بلڈنگ سمجھا جائے تو 5 پلرس پر بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے. بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان. اسلام کی بنیاد 5 پلرس پر ہے، 5 ستونوں پر ہے. پہلا کیا ہے؟ اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دینا اور رسول اللہ کے پیغمبر ہونے کی گواہی دینا. یہ پہلا ہے، یعنی اس کی آئیڈیالوجیکل بنیاد ہوئی ہے، آئیڈیالوجیکل بنیاد. اس کے بعد کیا ہے؟ نماز قائم کرنا. یہ نماز قائم کرنا. اس کے بعد ہے زکوٰۃ ادا کرنا، پھر حج ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. یہ 5 چیزیں. تو پہلا جو ہے وہ سمجھیے کہ اسلام کی آئیڈیالوجیکل بنیاد ہے، کہ نظریاتی بنیاد ہے یا فکری بنیاد ہے. یہ گہرا عقیدہ کہ آپ اللہ کو اللہ مانیں، اس کو لارڈ آف دا یونیورس مانیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانیں. یہ ہے نظریاتی بنیاد، فکری بنیاد، آئیڈیالوجیکل بیس. اس کے بغیر آگے کی بات شروع نہیں ہو سکتی ہے. اس کے بعد دیکھیے 4 چیزیں بتائی گئی. نماز قائم کرنا. نماز کیا ہے؟ نماز یہ ہے کہ کل کوئی صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ نماز کیا ہے، تو میں نے کہا کہ نماز کی حقیقت یہ ہے کہ آپ نے کریٹر کو سوچا جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اتھاہ کائنات. آپ کے اندر ایک سینس آف آ پیدا ہوا، عجیب غریب قسم کا حیران کن تاثر پیدا ہوا. کتنا بڑا ہوگا وہ خدا جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اتنی میننگ فل کائنات، اتنا اس کے اندر وزڈم ہے، اتنا معنویت ہے. یہ سارے احساس سے آپ کے اندر ایک انوکھا احساس جاگا جو کہتے ہیں سینس آف آ، اور اللہ کے سامنے گر پڑے. یہ ہے نماز. تو نماز کا ایک فارم ہے. کھڑے ہوتے ہیں آپ، نیت باندھتے ہیں آپ، کچھ پڑھتے ہیں آپ، رکوع پھر سجدہ، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ پورا جو فارم ہے یہ وہی اندر کی اسپرٹ جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے.
پھر دیکھیے زکوٰۃ. زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ پاؤں کو استعمال کیا، اپنے دماغ کو استعمال کیا، اللہ نے جو لائف سپورٹ سسٹم یہاں قائم کیا اس کو استعمال کیا، اس کو استعمال کر کے آپ نے پیسہ کمایا. تو یہ احساس آپ کو تو ہونا چاہیے کہ اس میں میرا حصہ تو 1% سے کم ہے، خدا کا حصہ 99% زیادہ ہے. یہ سارے جو فیکٹرس ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو میں کیسے پیسہ کماتا؟ تو میرا اپنا حصہ جو ہے وہ لیس دین 1% ہے، اور اس میں خدا کا جو حصہ ہے وہ مور دین 99% ہے. اسی احساس کو ظاہر کرنے کے لیے آپ پیسہ دیتے ہیں دوسروں کو، اس کو زکوٰۃ یا انفاق کہا جاتا ہے. تو حقیقتاً آپ دیتے ہیں کسی انسان کو، لیکن وہ ہوتا ہے اعتراف خداوندی، اللہ کے انعام کا اعتراف، اللہ کے منعم ہونے کا اعتراف. ایسے دیکھیے کہ حج ہے. حج کیا ہے؟ حج جو ہے یعنی حج کا مطلب ہے عالمی اتحاد، گلوبل یونٹی کا مظہر ہے. ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایک مرکز اللہ تعالیٰ نے بنایا کعبہ کو، وہ ساری دنیا کے بلیورس کا سینٹر ہے. تو ایک خاص مہینے میں خاص وقت پر دنیا بھر کے لوگ وہاں آتے ہیں اور وہاں پر طواف کرتے ہیں اور دوسرے اعمال کرتے ہیں. وہ کر کے وہ اپنی یونٹی کا اسٹیبلش کرتے ہیں کہ خدا ہم تیرے لیے متحد ہیں. اپنی یونٹی کو، اپنی سالیڈریٹی کو وہ اسٹیبلش کرتے ہیں. وہ جو کعبہ ہے وہ کیا ایک علامت ہے، ایک سمبل ہے، ایک سینٹرل یونٹی کا. تو وہاں پر آ کر کے سارے لوگ جو ہیں جو اعمال کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ سب عمل کی زبان میں اس بات کا اظہار ہے کہ خدایا ہم نے تیرے دین، اپنے آپ کو تیرے دین کے حوالے کیا، ہم تیرے لیے متحد ہو گئے، ہم تیرے لیے ایک ہو گئے، ہم نے تیرے لیے اپنے تمام کنٹروورسی کو ختم کر لی. اب تو ہمیں قبول فرما اور ہمیں جنت میں جگہ دے. یہ ہے حج کی حقیقت. ایسے دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے، ایک مہینہ روزہ رکھا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بھی سچ پوچھے تو ایک ڈسپلنڈ لائف کا ایک اظہار ہے کہ عام طور پر آدمی آزادانہ طور پر رہتا ہے، جب چاہے کھا لیا، جب چاہے پی لیا، جب چاہے سویا، جب چاہے جاگا. لیکن ایک مہینے میں ایک خاص ڈسپلن رہنا پڑتا ہے. تو ڈسپلنڈ لائف کی وہ ٹریننگ ہے، یعنی اللہ کے لیے ڈسپلن، دین کے لیے ڈسپلن، سچائی کے لیے ڈسپلن. یہ ہے ایک ڈسپلنڈ کریکٹر کا کی تربیت ہوتی ہے. وہ یہ ہے 5 چیزیں. اب میں کچھ اور حدیثیں عرض کرتا ہوں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صبح کو سویرے اٹھتے تھے تو یعنی فجر سے پہلے تو آپ دعا میں فرماتے تھے اکثر کہ اللہم اشہد ان العباد کلھم اخوہ. اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سارے بندے بھائی بھائی ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک ہی آدم کی اولاد ہیں سب کے سب. جب سب کے اینسسٹر ایک ہیں، سب کے یعنی جد اعلیٰ ایک ہیں، اسی سے سارا
انسان پھیلے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارے انسان جو پورے گلوب پر رہتے ہیں وہ سب آپس میں بلڈ سسٹرس اور بلڈ بردرس ہیں. یہ ہے یونٹی، ایک ہے ایکولیٹی، ایک ہے ہارمنی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو اس کا اعلان فرماتے تھے. اس کا مطلب کیا ہوا، ہر صبح جو ہم سو کر اٹھتے ہیں اسی احساس کے ساتھ ہمیں دنیا میں داخل ہونا چاہیے. رات کو آپ سو گئے تھے، صبح اٹھے، پھر آپ سماج میں آئے، پھر معاشرے میں آئے، لوگوں کے درمیان آئے، تو یہ ریوائول ہے اس احساس کا. ہم سارے لوگ ایک ہیں، ہم سب بلڈ سسٹرس، بلڈ بردرس ہیں، ہمارا جد اعلیٰ ایک ہیں. پوری انسانیت گویا ایک فیملی ہے. جس دنیا میں ہم داخل ہو رہے ہیں وہ گریٹر سینس میں ایک فیملی ہے، سب کے سب میری فیملی کے ممبر ہیں. اس احساس کے ساتھ دنیا میں داخل ہونا. تو صبح سویرے رسول اللہ کا یہ دعا کرنا معنی رکھتا ہے کہ اب صبح کے بعد جو دنیا آپ جا رہے ہیں اس دنیا میں آپ کو کس جذبے کے ساتھ رہنا ہے، تو وہ یہ جذبہ ہے سب کو اپنی فیملی کا ممبر سمجھنا، سب کو اپنا بلڈ سسٹر اور بلڈ بردر سمجھنا، اس طرح مل کر رہنا. کتنی بڑی بات ہے یہ، بہت ہی بڑی بات ہے. پھر دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ. مسلم کا لفظ یہ بس سمجھے کہ مسلم یا انسان کے معنی میں ہے. یہاں مسلم کا لفظ حقیقتاً انسان کے معنی میں ہے، گریٹر سینس میں وہ انسان کے معنی میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان پر دوسرے انسان کی 3 چیزیں حرام ہیں. ہر انسان پر دوسرے انسان کی 3 چیزیں حرام ہیں: دمہ و مالہ و عرضہ، یعنی خون، اس کا مال، اس کی آبرو. جن انسانوں کے درمیان آپ ہیں تو وہاں آپ کو اس طرح رہنا ہے کہ ان کو آپ مار نہیں سکتے، مارنا حرام ہے آپ کے لیے، یعنی فزیکل ہارم پہنچانا ان کو، یہ حرام ہے آپ کے لیے. فزیکل ہارم کی آخری شکل ہے قتل کرنا. تو کسی بھی قسم کا فزیکل ہارم پہنچانا یہ حرام ہے دوسرے انسان کو. مال، دوسرے انسان کا مال آپ صرف تجارتی طور پر لے سکتے ہیں، یا وہ اپنی خوشی سے کچھ دے دے آپ کو، ورنہ آپ سے چھینیں، ایکسپلائٹ کرنے، کسی بھی ایسے طریقے سے حاصل کریں جو شریعت میں، قانون میں جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے. یعنی آزادانہ طور پر اور رضامندی کے ساتھ جو لین دین ہوتا ہے بس وہ جائز ہے، باقی سب حرام ہے. اور عرض یعنی آبرو، یہ بھی حرام ہے کہ آپ کسی کے آبرو پر حملہ کریں. یعنی کسی کے، آج کل زبان میں کہتے ہیں کریکٹر اسیسینیشن، آج کل زبان میں کریکٹر اسیسینیشن، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. یعنی کردار کشی. آپ کسی دوسرے کے اوپر کرٹیسائز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دلیل ہے، اگر آپ کے پاس دلیل ہے، ویلڈ آرگومنٹ ہے، تو آپ کسی کے اوپر کرٹیسائز کر سکتے ہیں. لیکن اس کی نیت پہ حملہ کرنا، اس کو برا بتانا، اس کو منافق، فاجر، فاسق یہ کہنا، اس کی جو کہتے ہیں تعیب، عیب زنی کرنا، یہی کو کہتے ہیں کردار کشی، یہ کریکٹر اسیسینیشن. یہ سب حرام ہے، یہ سب حرام ہے. تو ہر انسان پر دوسرے انسان کی 3 چیزیں حرام ہیں: اس کو فزیکل ہارم پہنچانا، اس کے مال کو ناجائز طور پر لینا، یا اس کی آبرو پر حملہ کرنا، اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا. یہ سب حرام ہے.
ایسے دیکھیے ایک حدیث ہے، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن الذی لا یامن جارہ بوائقہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 بار آپ نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے. 3 بار خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے. کون؟ جس کے جو دوسروں کی پرابلم کریٹ کرے، جس کی زیادتی سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو، جو نیوسنس کریٹ کرے، دوسروں کی زیادتی بنے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائے. یعنی آپ نے فرمایا کہ وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. اب دیکھیے کہ اس میں کیا نکلا. ہر آدمی ہر وقت ایک پڑوس میں ہوتا ہے، چاہے آپ محلے میں ہوں، آپ سفر کر رہے ہوں، آپ کسی کالونی میں ہوں، کہیں بھی ہوں، جو آپ کے آس پاس ہے وہ آپ کے پڑوسی ہیں. کہیں بھی جہاں بھی کچھ انسان ہیں، آپ انسانوں کے بیچ میں ہیں، تو جو بھی لوگ آپ کے آس پاس ہیں وہ سب آپ کے پڑوسی ہیں. ان پڑوسیوں کو کے درمیان آپ کو نو پرابلم پرسن بن کر رہنا ہے. یہ لیسٹ، یہ کم سے کم ہے، کم سے کم شرط ہے کہ دوسروں کو آپ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، دوسروں کے لیے آپ کوئی پرابلم کریٹ نہ کریں، دوسروں کے لیے کوئی نیوسنس کریٹ نہ کریں. 100% آپ نو پرابلم پرسن بن کر رہیں. ورنہ رسول اللہ کے الفاظ کے مطابق آپ کا مومن ہونا مشتبہ ہے، ڈاؤٹ فل ہے. کتنی سخت حدیث ہے یہ، کتنی سخت حدیث ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ ان لم تنفعہ فلا تضرہ، اگر تم دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم اس کو نقصان میں پہنچاؤ. اگر تم اس کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو اس کو ضرر بھی نہ پہنچاؤ. اس میں دیکھیے 2 بات ملی کہ یا تو آپ اپنی سوسائٹی میں گیور بن کر رہے ہیں، گیور، یا نو پرابلم پرسن بن کر رہے ہیں. بہت ہی جامع حدیث ہے یہ، بہت جامع، کہ آپ ایک سماج میں ہیں، ایک سوسائٹی میں ہیں، ایک معاشرے میں ہیں، تو وہاں آپ کو کیسے رہنا ہے. یا تو آپ دینے والے بن کر رہیے، یا کم سے کم دوسروں کے لیے آپ کو نوشنس کریٹ نہ کیجیے. تو یا تو آپ گیور پرسن بنائیں یا نو پرابلم پرسن بنیں، کوئی دوسری شکل نہیں. دیر از نو تھرڈ پوزیشن ایٹ آل. کتنی کلیئر یہ حدیث ہے، کتنی کلیئر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں سکتی ہے، بہت کلیئر ہے. ایسے دیکھیے ایک حدیث ہے، المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ. مسلم از ون بائی ہوز ہینڈس اینڈ ٹنگ پیپل آر سیف. مسلم وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ ہوں، امن میں ہوں. یعنی آپ بہت زیادہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سماج میں، سوسائٹی میں بہت سوچ سمجھ کر رہنا ہے. نہ تو ہم کانشیسلی کسی کو تکلیف دیں اور نہ انکانشیسلی ہمارا کوئی عمل کسی کے تکلیف کا باعث بنے. دونوں چیزوں بچنا ہے. کیوں قرآن میں ایک انتہبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، یعنی انکانشیسلی تم نے ایک کام کیا اور اس کا نتیجہ الٹا تھا تو وہ بھی، اس کا بھی پکڑ ہوگی.
اس کی پکڑ ہوگی. بہت خطرناک بات ہے, بہت بہت بڑا رسک ہے یہ. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یعنی ایک یہ ہے کہ آپ نے انٹینشنلی جان بوجھ کر کسی کے لیے برا کیا, کسی کو تکلیف پہنچائی انٹینشنلی. ایک یہ ہے کہ آپ کا انٹینشن تو نہیں تھا لیکن اس کو تکلیف پہنچ گئی, تب بھی آپ پکڑے جائیں گے, کیونکہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اس کا مطلب بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہے, بہت زیادہ چوکنا رہنا ہے. فرض کیے کہ ایک بلڈنگ ہے, آپ ادھر کھڑے ہوئے ہیں, آپ ایک پتھر پھینک رہے ہیں, اور اس کے پتھر جا کے گرا کسی سر پر, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو دیکھا نہیں تھا کہ وہاں آدمی ہے, تو نہیں دیکھا تو آپ نے پتھر پھینکا کیوں؟ ایک بلڈنگ ادھر آپ ہیں اور پتھر پھینکتے ہیں دوسری طرف, گرتا کے سر پر, اور سر ٹوٹتا ہے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ ادھر انسان ہے. آپ کو نہیں پتا تھا پتھر پھینکا کیوں؟ یہ ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تو یاد رکھیے, چاہے کانشیسلی چاہے انکانشیسلی, آپ کی ذات سے اگر دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے تو دونوں کے لیے آپ اکاؤنٹیبل ہیں, دونوں کے لیے پکڑے جائیں گے آپ. یہ کہہ کر آپ نہیں چھوڑ سکتے کہ بھائی انٹینشن تو ایسا تھا نہیں, کیونکہ قرآن میں صاف صاف ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ان انٹینشنلی بھی اگر آپ نے ایسا کیا جس سے دوسروں کو نقصان پہنچا, اس بارے کہ ہمیں بہت زیادہ سوچنا چاہیے, ایسے ہی کچھ نہیں کر ڈالنا چاہیے. کچھ بھی ایسے کریں, ہنگامہ, اچھل کود, کچھ دھوم دھام, اس میں کچھ لوگ مارے جائیں, کچھ لوگ پکڑے جائیں, تو وہ اسلام میں حرام ہے, بالکل حرام ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو پیسفل تھا. آپ کو یو ہیو ٹو سی دا ریزلٹ, یو ہیو ٹو سی دا ریزلٹ. کوئی بھی فیل کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا. کوئی بھی آپ اسٹیپ لے رہے ہیں, کوئی بھی اسٹیپ آپ لے رہے ہیں سوسائٹی میں, اجتماع میں, آپ اکیلے اگر ہیں کسی آئی لینڈ میں تو چاہے کچھ بھی کیجیے, ادھر پتھر میری ادھر پتھر ماریے, شور کیجیے, کچھ بھی کیجیے. آپ اکیلے آئی لینڈ میں ہیں تو آپ بھی جانیں گے بس. لیکن جب آپ سوسائٹی میں ہیں تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ کچھ بھی کریں, اور جب رزلٹ الٹا نکلا تو آپ کہیں کہ میرا تو ارادہ ایسا نہیں تھا, میں تو پیسفل تھا. یا اللہ تعالیٰ کا پکڑ جائے گا, ایسے لوگ پکڑ جائیں گے. جس اسٹیپ کا, جس اقدام کا رزلٹ نگیٹو نکلے, بلا شبہ وہ لوگ پکڑ جائیں گے جنہوں نے وہ اسٹیپ لیا تھا, چاہے شروع میں انہوں نے ایسا نہ سوچا ہو. یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے, بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. ایک حدیث ہے کہ الدین المعاملہ, دین ڈیلنگ کا نام ہے. یہ زور دینے کے کہا گیا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ اللہ کو مانو یا نہ مانو, پیغمبر کو مانو یا نہ مانو, بٹ ڈیلنگ اچھی ہو, یہ مطلب اس کا نہیں. یہ تمہارا ایمان, تمہاری بات جج کی جائے گی اس بات سے کہ ڈیلنگ میں تم کیسے ہو, یہ مطلب ہے اس کا. یعنی تمہارا دین, تمہارا ایمان, تمہاری عبادت سب جانچی جائے گی اس بات کہ تم لوگوں کے درمیان تمہاری ڈیلنگ کیسی ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص کی تعریف کی گئی کہ فلاں آدمی بڑا اچھا ہے, فلاں آدمی بہت خوبیوں والا ہے. تو حضرت عمر نے پوچھا ان سے کہ کیا تمہاری کوئی ڈیلنگ ہوئی ہے ان سے, کوئی لین دین ہوا ہے؟ تو کہا کہ نہیں. کہا کبھی تم نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تو کہا کہ نہیں. تو حضرت عمر نے کیا کہا, پھر تم نے ان کو مسجد میں اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہوگا. غور کیجیے اس پر.
کہ پھر تم نے ان کو مسجد میں اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہوگا. اس معنی کہ مسجد کی جو نماز ہے اس کو جانچنے کا جو معیار کیا ہے؟ ڈیلنگ ہے. لوگوں کے ساتھ آپ کیسے ہیں. اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو اس معنی آپ کی نماز جو تھی وہ ایک ریچول تھی، ایک رسم تھی، ایک بے روح فارم تھا، اور بے روح فارم کی کوئی قیمت نہیں. تو دنیا میں بہت زیادہ سوچ سمجھ کر رہنا یاد رکھیے. ہر وقت چوکنا رہنا، ہر وقت کوشش رہنا ہے. اگر کوئی آدمی آئی لینڈ میں ہو اکیلے تب اس کو جیسے چاہے ویسے رہے وہ. لیکن جب آپ سوسائٹی میں ہیں تو ہر وقت آپ کو سوچنا ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے. اسی محتاط زندگی کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ کیا ہے؟ محتاط زندگی، احتیاط کے ساتھ دنیا میں رہنا. چنانچہ دیکھیے ایک روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تھے، جو سیکنڈ کیلف تھے، انہوں نے ایک صحابی سے پوچھا، ایک عالم صحابی سے، کہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک مثال، ایک تمثیل کے ذریعے اس کی وضاحت کی. ان کا یا امیر المومنین ہر سلکت طریقاً ذا شوقن. اس وقت حضرت عمر خلیفہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ ایسے راستے پر چلے ہیں جس میں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ کیونکہ عرب میں کانٹے دار جھاڑیاں ہوا کرتی تھی. ہر سلکتا طریقاً ذا شوقن، آپ ایسے راستے میں چلے ہیں کہ ادھر بھی کانٹے دار جھاڑی، ادھر بھی کانٹے دار جھاڑی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا اس وقت؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ شمر تو وجتہد تو، یعنی میں نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے، اب بچتا ہوا گزر گیا. تو انہوں نے کہا کہ ذالک التقویٰ، یہی تقویٰ ہے. اس میں ساری بات آ جاتی ہے. ایک ہی حدیث اگر پکڑ لے آدمی، ساری بات آ جاتی ہے. یعنی کانٹے، ہماری زندگی دنیا میں کانٹے دار جھاڑیوں کے بیچ سے گزرتی ہے. یعنی کوئی آپ کو پرووک کر رہا ہے، کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی آپ سے کو نقصان پہنچا دیتا ہے، کوئی آپ کو دھکا دے دیتا ہے، کوئی آپ کو ایکسپائر کرنا چاہتا ہے، کوئی آپ کو غصہ دلا دیتا ہے. یہ ہونا ہی ہونا ہے. ایسی کوئی دنیا آپ نہیں پا سکتے یا بالکل اسموتھ لائف ہو، کچھ بھی نہ ہو رہا ہو. وہ تو صرف آئی لینڈ میں ممکن ہے. اس دنیا میں تو یہ ہونا ہی ہونا ہے کہ آپ کو بار بار ان پلیزنٹ سچویشن پیش آئے گی. مطلب بار بار کانٹے دار جھاڑیاں آپ کو لگیں گی. تو اس وقت کیا ہوگا؟ آپ ریئیکٹ کریں گے، آپ غصہ ہو جائے گا آپ کو، آپ بھڑک اٹھیں گے، اور ریونج بھڑکے گا، انتقام آئے گا آپ کے اندر. یہ نہیں کرنا ہے. یہ سب اسلام میں حرام ہے. جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بھڑکنے والے حالات میں بھی نہ بھڑکیں، غصہ دلانے والے حالات میں بھی صبر کر کے رہیں. نگیٹو ایکسپیرئنس کے درمیان بھی پازیٹیو بنے رہیں. یہ کرنا ہے. یہ ہے تقویٰ. اور قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جنت متقیوں کے لیے. قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جنت جو ہے متقیوں کے لیے. تو متقی بننا، یہ جو مثال دی انہوں نے، بہت اچھی مثال ہے یہ، کہ دنیا میں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں ہر طرف. یعنی ہماری مرضی کے خلاف باتیں ہیں. تو ری ایکشن کے بغیر رہنا،
رد عمل کے بغیر رہنا، اسی کا نام زندگی، اسی کا نام اسلامی زندگی ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو جو آدمی حالات سے ریئیکٹ نہ کرے، جسے قرآن مجید میں ہے کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، ایسی آیا ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یعنی غصے کے وقت معاف کر دینے والے، غصے کے وقت معاف کر دینے والے۔ کیونکہ غصہ تو ضرور آئے گا، غصہ تو آنا ہی آنا ہے۔ ایسے دیکھیے ایک حدیث میں ہے، ایک شخص آتا ہے رسول اللہ کے پاس، وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ علمنی کلمات اعیش بہن ولا تکثر علی فانسا، یعنی اے اللہ کے رسول مجھے ایک بہت ہی جامع نصیحت کیجیے، ایسی نصیحت جو پوری لائف کو کور کر رہی ہو، اور بہت چھوٹی سی ہو تو کیا کہ مجھے یاد رہے، ولا تکثر علی فانسا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ وہ مانگ رہا ہے آپ سے ایک جامع نصیحت جو پوری زندگی کو کور کر رہا ہو، اور وہ چھوٹی بھی ہو تاکہ یاد رہے اس کو۔ کیونکہ یہ لوگ جو ہے بات کرنے کے لیے بات نہیں کرتے تھے، بلکہ عمل کرنے کے لیے کرتے تھے۔ تو آپ نے کیا بتایا اس کو؟ لا تغضب، تم غصہ مت کرو۔ اور غصہ کب کرتا ہے آدمی؟ جب کوئی بھڑکائے، کوئی نہ بھڑکائے تو غصہ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ڈونٹ بی اینگری ایون وین پرووکڈ، یعنی کوئی بھڑکائے تب بھی غصہ نہ ہو، کوئی مشتعل کرے تب بھی غصہ نہ ہو، یہ مطلب ہے اس کا۔ اب دیکھیے تو اس میں ساری بات آ گئی، ساری بات آ گئی۔ دیکھیے آدمی جو ہے ہمیشہ جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اشتعال کی حالت میں کرتا ہے۔ کوئی بات اس کو پرووک کر دیتی ہے، اس وقت وہ بھڑک کر کچھ غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ ہمیشہ نارمل حالت میں کوئی غلط کام نہیں کرتا، نارمل حالت میں اس کی وہ فطرت سے گورن ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک ہے انسان کی فطرت، اور ایک ہے کہ وہ اس کا ایگو بھڑک اٹھے۔ تو اگر نارمل حالت ہو، بالکل نارمل حالت، تو اس کی فطرت ایکٹیو رہے گی، اس کے نیچر ایکٹیو رہے گا جو اللہ نے بنایا ہے۔ لیکن جب وہ اس نے ریئیکٹ کیا، بھڑک اٹھا، تو کیا ہوگا؟ وہ شیطان آ جائے گا۔ اس وقت آدمی شیطان کے انفلوئنس میں چلا جاتا ہے۔ تو سچ پوچھے دو ہی حالتیں ہیں انسان کی، یا تو وہ اینجل کے انفلوئنس میں رہے گا، یا وہ شیطان کے انفلوئنس میں رہے گا۔ دو ہی حالتیں ہیں بس۔ آدمی کے اندر دیکھیے دو ہیں، ایک ہے ضمیر، ایک ہے ایگو۔ ایگو جو ہے کیا ہے؟ ایگو شیطان کا انٹری پوائنٹ ہے، اور ضمیر جو ہے وہ اینجلز کا انٹری پوائنٹ ہے۔ اسی کا نام انسانی پرسنالٹی ہے۔ تو جب آپ نہ بھڑکیں، اس کے معنی کہ آپ نے فرشتوں کو اپنے اندر آنے دیا۔ جب آپ غصہ نہ ہوں، نہ بھڑکیں، نیگیٹو نہ بنیں، ریئیکٹ نہ کریں، تو اس وقت کا مطلب یہ ہوا، وہ ایک سائن ہے، سائن کہ آپ نے اپنا وہ دروازہ کھول رکھا ہے جو نیچر کا دروازہ ہے، جو کانشنس کا دروازہ ہے، اور وہاں سے آپ کے اندر فرشتے آ گئے ہیں، اور فرشتے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ فارگیو کرو، بھلا دو، مت ریئیکٹ کرو۔ یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے، یاد رکھیے۔
کہ اگر آپ بھڑکے، آپ نے ریئیکٹ کیا، آپ نیگیٹو موڈ میں آ گئے، ریونج کا آپ کے اندر جذبہ بھڑک اٹھا، آپ غصہ ہو گئے وغیرہ وغیرہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا وہ انٹری پوائنٹ کھول دیا جس سے شیطان داخل ہوتا ہے آدمی کے اندر. وہ پھر آپ کو بھڑکائے گا، یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو. اگر آپ نے اس کو بند رکھا، مطلب کسی کو غصہ دلایا تو آپ نے اس کو برداشت کر لیا. کسی نے کوئی نگیٹو کام کیا تو پھر بھی آپ مائنڈ کو مینیج کر کے آپ پازیٹیو بنے رہے. کسی نے کوئی آپ کو تکلیف پہنچائی تب بھی آپ اس کو اپنے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا اور خود اپنا نارمل بنے رہے. اس کا مطلب کہ آپ نے اپنا وہ انٹری پوائنٹ کھول رکھا ہے جہاں سے فرشتے آپ کے آ رہے ہیں، وہ آپ کو یہ سب باتیں سکھا رہے ہیں. یہ دو چیزوں کا نام زندگی ہے، یاد رکھیے. یعنی فرشتوں کے ساتھ اگر آپ کی زندگی بیت رہی ہے تو آپ پازیٹیو رہیں گے، اور شیطان کے ساتھ کے پڑوس میں اگر آپ پہنچ گئے ہیں تو آپ نگیٹیو رہیں گے. اور نگیٹیوٹی ساری برائیوں کی جڑ ہے، اور پازیٹیوٹی ساری اچھائیوں کی جڑ ہے. یاد رکھیے، پازیٹیو تھنکنگ سے ساری اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور نگیٹیو تھنکنگ سے ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں. یہی دو لفظ میں انسان کی کہانی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، لا ایمان لمن لا عہد لہ. اس کے اندر ایمان نہیں ہے جس کے اندر عہد کو پورا کرنے کا مادہ نہیں ہے. ولا دین لمن لا امانۃ لہ. یعنی ایمان کی پہچان یہ ہے کہ آدمی جو ہے قول و اقرار کا پابند ہو. دین کی پہچان یہ ہے کہ وہ ڈیلنگ میں اچھا ہو، وہ آنےسٹ آدمی ہو. اب یہ کتنی بڑی بات ہے یہ. تو یہی سب چیزیں ہیں جن کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنا ہے ہمیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رول ماڈل ہیں. ایسی کتابیں چھپی ہوئی ہیں کہ مثال کو حیات الصحابہ، وہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے. صحابہ کی زندگیاں ہیں. رسول اللہ پر بہت سی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، ان کو آپ پڑھیے. آپ اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو، اپنی آئیڈیالوجی کو قرآن سے لیں گے. لیکن دیکھیے، آئیڈیالوجی ہمیشہ ایک رول ماڈل چاہتی ہے. وہ انسان بن سکتا ہے، رول ماڈل کوئی انسان بنے گا، کتاب رول ماڈل نہیں بن سکتی ہے. تو قرآن سے آپ اپنا نظریہ لیجیے، اور رسول اللہ کی زندگیوں سے رسول اللہ کے حالات سے اپنے لیے نمونہ لیجیے. صحابہ بھی آپ کے لیے نمونہ ہیں، کیونکہ صحابہ جو ہیں وہ رسول اللہ سے جو ان کو ملا اسی پر انہوں نے عمل کیا. تو یہی ہے کامیاب زندگی. اسی کا نام ہے کامیاب زندگی. جو لوگ اس طرح چلیں وہی آخرت میں کامیاب ہوں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو رسول اللہ کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.